دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم. کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کی جو سعودی عرب کا دورہ ہے اس کے حوالے سے کہ وہ اس کے اسباب اور اثرات اور کیا نتائج ہو سکتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کے بقول، یعنی ابھی جب ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ 16 تاریخ ہے اور 16 ہی تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جائیں گے. ابھی یہ ختم ہونے والا، یعنی 16 کا دن ختم ہونے والا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسی کلیئر کٹ خبر میں نے نہیں سنی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ روانہ ہو چکے ہیں. یہی ہے کہ روانہ ہونے والے ہیں یا ہوں گے. اور ساتھ ان کی ایک اور بھی یہ بات پر اخبارات میں یہ ہے کہ سعودیہ والوں نے کوئی کنفرم نہیں کیا ان کا اسکیجول. ہو سکتا ہے نا بعد کا وہ انٹریکشن میں تھوڑا ڈیلے ہو جائے. تو بہرحال آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ سعودی جو سفیر ہے پاکستان، وہ پہلے اپنے بٹ مین جو رائد شریف ہے 10 تاریخ کو ان سے بھی ملے، اور اپنا قمر باجوہ جو مستقبل کے بٹ مین ان سے بھی ملے، اور انہوں نے انہیں امید دلائی کہ خیر ہے تو جاؤ گوڑے گٹر نپو کام ہو جائے گا. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اسباب جانے کا تو آپ پتہ ہے کہ یعنی تعلقات میں خرابی اور ساڑھے پیسے کڈو، اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے ایک غیر محتاط جوش بیان جس میں انہوں نے اس انداز سے بات کی کہ لازمی سعودیوں کو ناراضگی ہوتی، اور خاص طور پر اس کنٹیکسٹ میں جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پیسے شیسے بھی دیتے ہیں. اب جو دینے والا ہو وہ تو معمولی سی بات پر بھی ناراض ہو سکتا ہے نا. اس کا وہ بڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ مزاج کا نازک ہوتا ہے، کہ زود رنج ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دینے والا ہے نا. جو لینے والا ہوتا ہے وہ تھوڑا نیگلیکٹ بھی کر دیتا ہے. اب وہ کوئی ایسی بات کر بھی لیں تو ہم خود ہی وضاحت کر دیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہم یعنی باہر. اسی طرح ہمارے یعنی باجوہ صاحب کے اسپوکس پرسن ڈی جی آئی ایس پی آر وغیرہ نے پہلے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ سعودیہ ہی ہماری پالیسی کا مرکز محور ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو شاہ محمود قریشی نے بات کی اس کی ریورس کی ہے کہ بس وہ ویسے ہی گپ لگائی ہے انہوں نے، یعنی بائی امپلیکیشن. تو یہ ظاہر اسباب ہیں. اب جا کر وہ کیا کہیں گے؟ یقیناً یہی کہیں گے کہ حضور ایم بی ایس صاحب کوئی نہیں، یعنی وہ مجاور ہے، آپ کو پتہ ہے شیرینی وغیرہ 15 روپے ابھی 100 بھی لے لیتا ہے. تو اس سے یہ تھوڑا اوور بیانی ہو گئی ہے، ورباسٹی کا شکار ہو گیا. تو اس لیے اس کو حضور نیگلیکٹ کریں. اسی خادم دوڑے تسی دسو اگے اور بھی اسی کوئی اگے بھی بندے بھیجے نے، اپنا بٹ مین بھی بھیجا ہے تو پھر بھی تابع دار. اسی خود بھی حاضر ہیں ریٹائرمنٹ تو بعد تو پہلے بھی. لہذا وہ اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے، ری ایشورنس دیں گے کہ ہم اسی طرح سعودیہ کا احترام کرتے ہیں، سعودیہ کو اپنا مائی باپ ہی سمجھتے ہیں. ہاں جی، تو اس لیے دست شفقت ہم پر جاری رکھا جائے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا کی ہے انہوں نے کہ شاہ محمود قریشی کو ہٹا دیں، یا جو خان صاحب ہیں ان کی حکومت کو ختم کر دیں، یعنی وزارت عظمیٰ میں تبدیلی لائیں. یہ اگرچہ یعنی ایک سنسیشنل بات ہے کہ ظاہر ہے ہم لوگ جو بھی میڈیا کے حوالے سے بات کرتا ہے تو وہ ایک سنسیشن تو چاہتا ہے نا، میڈیا میں آئے تو اس حوالے سے سنسیشن تو اس سے پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ ریئلسٹک نہیں ہے. ایسا تمام تر تعلقات کے باوجود ایسا بڑا ریئر چانس ہے کہ وہ اس طرح ڈائریکٹ ڈیمانڈ کریں کہ ان کو بدل دیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم احتیاطاً کسی ایک کو بدل دیں، اور موسٹ پروبیبلی شاہ محمود قریشی کو، لیکن شاہ محمود قریشی اس تمام تر صورتحال میں بڑا کم چانس ہے اس کو بدلنا. اس لیے وہ اسی دن سے گھگھا کے ایک طرح سے معافی تلافی کی کوشش کر رہے کہ جانیں دیں جی میں نے تو کچھ اور بات کی تھی وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ کوئی سٹب بار نہیں ہے، وہ کوئی اس طرح اس کو آؤن نہیں کرتا جو اس نے کہا تھا. وہ اس پر 1000 قسم کی وضاحت کر چکے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جن کے ساتھ سعودیوں کے اصل میں تعلقات ہیں، خان صاحب کو کون جانتا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ کا جو مورا ہے، خان صاحب ایک بعد میں اس لسٹ میں ایڈ ہوئے ہیں، اگرچہ وہ فائدہ زیادہ اٹھا گئے ہیں لیکن وہ لانگ ٹرم مورے نہیں ہیں، وہ شارٹ ٹرم مورے ہیں. وہ بڑی حد تک اپنی یوٹیلیٹی، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آؤٹ لیوڈ ہز یوٹیلیٹی. ان کی یوٹیلیٹی یہی تھی جو
ان سے انہوں نے کام کروا لیا اور عوام کو فول بنانے کے لیے ایک شو پیس چاہیے تھا، وہ انہوں نے استعمال ہو لیا۔ اب شاہ محمود قریشی دیکھیں تو لانگ ٹرم بیسس پر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اثاثہ ہیں، اس لیے اسٹیبلشمنٹ انہیں فوری ڈچ نہیں کریں گی، اگر کریں گی بھی تو فار دا ٹائم چلو وہ کہہ بھی دیں گے کہ تسی ذرا لو پروفائل ہو جاؤ، کوئی اور وزارت کا قلمدان لے لیں یا کوئی بھی نہ لیں، ویسے رہیں اور پھر 2-4 مہینے کے بعد دوبارہ ری انٹر ہو جائیں۔ لیکن اس کا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا کم چانس ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بھی بدلا جائے ان کی ڈیمانڈ کی وجہ سے۔ ہاں اگر وہ کہیں کہ پاؤں پکڑوا لیں تو شاہ محمود بھی جا کر پکڑ لے گا، باجوہ صاحب کہیں گے جاؤ تسی اتنے حاضری لواؤ ایمبیسی وچ، انہوں نے کوئی سفیر دی مٹ دتھا کرو ہیں جی۔ تو اسی طرح خان صاحب کو بھی اس طرح ڈائریکٹ وہ نہیں کہیں گے، خان صاحب سے معافی منگوا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی یعنی ڈیمانڈ کرنی، کیونکہ جب اصل مائی باپ ان کے پاس پاؤں پکڑ لیں اور ان کی ہر خواہش کو پورا کریں تو پھر ان چھوٹوں کو کون پوچھتا ہے، یہ رہ بھی رہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بلکہ ایک طرح سے یہ زیادہ ذلت آمیز معاملہ ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص پہلے جو اکڑ کر بول رہا تھا، جو خطابت میں تھا، اور پھر وہی جو ہے وہ منتیں ترلے کر رہا ہو، تو وہ ایک طرح سے زیادہ انجوائبل ہے۔ تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ سعودی اس طرح کی ڈائریکٹ ڈیمانڈ کریں گے، ہاں ایشورنسز چاہیں گے کہ تسی توبہ طیب ہو، تسی یہ کرو، یعنی مثلا ایک خیال یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹ جو کنٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے، ان کو صرف کول ڈاؤن کرنا اور چند ظاہر ہے رسمی باتیں ان سے کرنی ہیں کہ جناب اسی دوڑے خادم پیسے شیسے دی تے ظاہر ہے تھوڑی مہربانی کر دے رہو، تو باقی اسی دوڑے ہی ہیں، تو وہ ملتان کا جو مجاور ہے اس سے بس غلطی ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں معافی دے دیں۔ اس سے زیادہ فوری طور پر انہیں کچھ نہیں چاہیے، لہٰذا ہم $1 ارب تو دے چکے ہیں، باقی فوری ہم نہیں دیں گے جی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اور کہاں سے لائیں، اب چین سے ساری ڈیمانڈس کرنی پھر ادھر بھی مشکل ہے، تو اس لیے صرف معافی تلافی ہو جائے گی، ایشورنسز ہو جائیں گی۔ جہاں تک اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بات ہے، وہ پاکستان کو پہلے وہ پنجابی میں کہتے ہیں پولا کیتا گیا، یعنی جو ملک ترقی کر رہا ہو 6% پر، اور اب تک ظاہر اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہو جاتی، مومنٹم زیادہ ہونا تھا اگر سموتھلی چلنے دیا جاتا، تو اس ترقی کو نہ صرف روکا گیا، ریورس کر دیا گیا، نیگیٹو میں لے گیا، سیاسی عدم استحکام کا شکار کر دیا گیا، قانون اور آئین کا مذاق بنا دیا گیا، اور یعنی معاشی اور فارن پالیسی اور کسی قسم تک کا ترقیاتی پروگرام نہ ہونا، ہر لحاظ سے پاکستان کا جتنا ستیاناس ممکن تھا اس سے بھی زیادہ کر دیا گیا، تو لہٰذا پاکستان کو ایک سافٹ ٹارگٹ بنایا گیا، اس لیے کہ اس سے بہت ساری سخت شرائط منوائی جا سکیں، جیسے یہی ہے کہ مثلاً ایک اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، یا سی پیک پر تھوڑا سست رکھنا ہے، یا اسے ڈی لنک کرنا ہے۔ ٹوٹل ڈی لنک تو مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ایک جو جغرافک ریالٹی ہے اس سے متصادم بات ہے، اس لیے 100% اس سے انحراف ممکن نہیں ہے۔ یہی ہے کہ اس پر تھوڑا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جائیں، اس پر بہت زیادہ جوش نہ دکھایا جائے، تو وہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جہاں تک اسرائیل کی تسلیم ہونے کی بات ہے، کیونکہ UAE نے تسلیم کیا اس لیے وہ ہائی لائٹ معاملہ زیادہ ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ایون سعودی عرب بھی کوئی فوری طور پر انہیں تسلیم کرے گا۔ اس قسم کا جو شروع ہوا ہے وہ پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مصر نے انور سادات کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اس سے وہ کہیں زیادہ عام تھا۔ جو UAE والے ہیں، UAE سے مصر بہت زیادہ آج بھی عام ہے، تب بھی عام تھا، اور انور سادات کے دور میں تو اور بھی عام تھا کہ وہ واحد ملک ہے جس نے ایک وقتی طور پر اسرائیل کو شکست سے کم و بیش 2-4 کیا تھا۔ لہٰذا پھر اسی لیے اس کو دام فریب میں لے کر آئے، سسٹمیٹیکلی اس کو کنٹرول کیا، اور الٹیمیٹلی انور سادات نے ان کو تسلیم بھی کیا، اور ان ایکسچینج فار سم ٹیریٹری، یعنی جو سینا ڈیزرٹ ہے یہ اسرائیلیوں کے پاس چلا گیا تھا اس جنگ میں، تو وہ واپس یعنی اس کا کچھ گین بھی کیا، ایک لوز کیا اور کچھ گین کیا، تو اسرائیلیوں نے ایک طرح سے لیجیٹیمیسی حاصل کی کہ جو دنیا عرب کا سب سے طاقتور ملٹری ٹرمز میں ملک تھا اس نے تسلیم کر لیا۔ تو اس وقت بھی بڑا شور اٹھا یہاں تک کہ انور سادات قتل ہو گیا۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ اردن نے بھی بالکل فل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے، ریکگنیشن ہے، سب کچھ ہے۔ لہٰذا یہ تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور پہلے دونوں ممالک کے مقابلے میں لیسر امپورٹنس کا عمل ہے۔ پہلے دونوں جیوگرافیکلی ان کنٹیگیوٹی ود اسرائیل ہیں، وہ اسرائیل کے بارڈر ان کے ملتے ہیں، جبکہ UAE کا نہیں ملتا۔ UAE کے پاس آ جا کے یہی اکنامک کلاؤٹ ہے اس وقت۔
اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سعودی اور یو اے بڑی قریب ہیں اور سعودیہ کا بڑا انفلوئنس ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن 100% نہیں ہے۔ جو یمن میں جنگ جاری ہے، اس میں بھی بعض اوقات یو اے ایک ڈفرینٹ جو فیکشن ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اور سعودیہ ایک ڈفرینٹ فیکشن کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بظاہر ساری جو فارن پالیسی یا ڈیفنس پالیسی ہے اس میں وہ یک جان دو قالب ہیں، مثلا لیبیا والے معاملے میں یا اس والے سے ایون اسرائیل کے ساتھ بہت سارے عرب ملکوں کے تعلقات یعنی ابو بورڈ نہیں ہیں لیکن سب ٹیریڈین لیول پر ہیں۔ تو اس لیے یہ اگرچہ لائم لائٹ بہت ہے لیکن فوری طور پر سعودیہ بھی تسلیم نہیں کرے گا، نہ ہی فوری طور پر کہے گا کہ پاکستان تسلیم کرے۔ اس لیے یہ تھوڑا ہم ضرورت سے زیادہ پینک سے ٹرکن ہیں۔ تو باجوہ صاحب منت ماجرہ کر کے ان کو خوش کر لیں گے، اس لیے کہ ٹھیک ہے ہمیں بہت ضرورت ہے سعودی عرب کی، شاید اس سے زیادہ ہے جتنی ان کو ہماری ہے، لیکن اگر لانگ ٹرم بیسس پر دیکھیں نا، اوور آل جو ایک ورلڈ آرڈر ہے اس میں سعودیہ کی بھی مجبوری ہے پاکستان کو ساتھ رکھنا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پاکستان بھی ان سے لوز ہو جائے تو پھر کلیئرلی عرب اور عجم کے دو بلاک مسلم ملکوں کے بن جاتے ہیں، اس میں صرف پاکستان کی جو سعودیہ کے ساتھ قربت ہے وہ رکاوٹ ہے۔ یعنی گلف کوآپریشن کونسل تو صرف عربوں کی ہے اور وہ اس کا انڈسپیوٹڈ لیڈر ہے سعودی عرب، لیکن اس میں بھی قطر جو ہے وہ بڑا جاندار قسم کا، اگرچہ بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن دے ہیو ڈیفائڈ سعودی عربیہ۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے سعودی بائیکاٹ کے باوجود دے ہیو اسرٹڈ دیم سیلوز، کہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہم ہیں اور ہم آپ کے ڈکٹیشن آپ سے نہیں لیں گے، سوائے اس عرب ملک۔ باقی سعودیوں کے ساتھ کوئی ایسے یعنی بہت فرکشنل ریلیشن نہیں ہے کسی عرب ملک، سوائے یہ کہ لیبیا فلوئڈ اسٹیٹ میں ہے یا شام جو ہے یا عراق ہے، ان کی تو ایک جنگ و جدل کی کیفیت ہے، ان کے علاوہ جو عرب ملک، لہذا وہ ایک یعنی عرب بلاک بن جائے گا، ایک عجم بلاک مسلمانوں کا، مثلا اس میں مین لیڈر ترکی ہے، اس کے بڑے سٹرینڈ ریلیشنز ہیں سعودیہ کے ساتھ، ایران کے سٹرینڈ ریلیشنز ہیں، ملیشیا کے بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، اگرچہ کوئی بہت زیادہ فرکشن بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کے انفلوئنس کے اندر نہیں ہے کیونکہ اکنامیکلی اسٹرانگ ملک ہے۔ اور آج آ کے ایسا سگنیفیکنٹ ملک پاکستان ہے اور پھر ظاہر ہے نیوکلیئر ویپنز بھی رکھتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ سعودیہ اس کو شاہ محمود قریشی کی اس زور بیان کی وجہ سے ہمیں کوئی مکمل ڈچ کرے گا۔ ہاں لکیریں شکیریں ناک سے نکلوائے گا، اٹھے دا پیر بھی بنوائے گا اور پھر رکھ لے گا ناڑی، اس وجہ سے پریشان نہ ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔